ویلکم بیک ناظرین. نیازی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک رپورٹ کی بات کی تھی. IAEA کی جو رپورٹ ہے اسی ہفتے میں شائع ہوئی ہے ایران کی جو یورینیم کی افسودگی ہے اس حوالے سے. اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 60% سے زیادہ بڑھ گئی ہے ایران کی یورینیم کی افسودگی, اور اس کی بیسس پہ ایران اگلے ایک ہفتے سے ایک مہینے کے اندر 9 ایٹم بم بنا سکتا ہے. یہ رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب وہ جو رپورٹ ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اتنی ویلڈ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ واچ ڈاگ کی رپورٹ تھی جو آن دی بیسس آف سروے نہیں تھی. انہوں نے کوئی وزٹ تو کیا نہیں تھا ایران میں, ان کی کوئی اس طرح کے سروے تو ان کا تھا نہیں. یہ کمزور رپورٹ تھی. اس بیسس پہ اسرائیل کا حملہ کر دینا جسٹیفائڈ نہیں ہے. ویسے تو خیر اسرائیل کا کوئی بھی کام جسٹیفائڈ نہیں ہے, کوئی بھی حملہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن اس رپورٹ کو کیوں بیس بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو فائدہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ جو ٹاک جو ریسنٹ ٹاک ہو رہی تھی ایران اور امریکن جو ڈیلیگیشن تھا, اور اس میں یہ بات بالکل زیر غور آئی, زیر بحث آئی, اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ میں 2.6% جو ہے نا یہ یورینی انریچ کرنے کی اجازت دے دوں گا ایران کو, اور مگر ایران جو ہے نا وہ زیادہ کی خواب دیکھ رہا تھا. اور یہ جہاں پہ ان کی جو ٹاک جہاں پہ سٹاپ ہوئی رکی ہے, اور جو امریکن تھے وہ کہتے کہ 0.6% جو ہے نا ہم آپ کو اس کی جو ہے اجازت دیتے ہیں. ان بٹوین آپ دیکھیں کہ زائنس لابی جو ہے نا وہ کریٹ کی گئی, اور انہوں نے جو ریپبلکن تھے ان کے انکلائن کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ 0% جو ہے نا یہ جو یورینیم انریچ ہے وہ 0% یہ اس کی ضمانت دے اپنا ایران. تو انہوں نے کام دکھایا. اب آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کون اس کو جسٹیفائی کرے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اسرائیل اپنے آپ کو خود جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس نے جو ایران پہ جو ہے ننگی جارحیت کی ہے, وہ تو اپنی جارحیت کو کہیں پہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں کر سکتا. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ریپبلکن ہے, جو ٹرمپ ہے, ٹرمپ جو ہے نا اس کا ڈول فیس ہے. سامنے اس کا فیس کوئی اور ہے, اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا زائنس لابیز جو ہے نا وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہے. ریپبلکن سارے, ڈیموکریٹک نے اس بات سے ڈفر کیا کہ دیکھو انہیں پیسفل مقاصد کے لیے اس کو یورینیم جب افسوس کرنی چاہیے تھی, رینرچ کرنی دینا چاہیے. جہاں تک میں یعنی معتبر ذرائع جو ہمیں معلوم ہے, جو خبریں گردش کر رہی تھی, ایران تو میرے خیال میں وہ اٹامک پاور بن چکا ہے, اس نے بس صرف ٹیسٹ ہی کرنا تھا, آفیشیل ٹیسٹ, بلکہ کہتے ہیں ان آفیشیل ٹیسٹ بھی اس نے نا یہ پچھلے سال وہ کر چکا ہے. اب اس نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ امریکہ کے کہنے پر کیا ہے. اس نے چائنا کو تھریٹ دی, وہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا کو روکا جائے. چائنا چونکہ آپ کے سامنے جو اکنامک وار ہے وہ چائنا جیت چکا ہے, اور جو انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے, جو وار ہوئی ہے, جو ٹیکنالوجی چائنا والی پاکستان استعمال کی, اس نے وہ انڈین جو اس کو ٹیکنالوجی اس کو مات کیا. چاہے وہ سائبر کرائم ہے, چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ سولر ٹیکنالوجی, جو بھی ہے وہ ہر میدان میں, ہر فیلڈ میں چائنا کی ٹیکنالوجی نے اس کو مات کر دیا. اب امریکہ جو سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ایک بلاک بننے جا رہا ہے, رشیا, چائنا, پاکستان, ایران, افغانستان, یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے, اور گریٹر اسماعیل کی تکمیل جو ہے نا اس صورت میں ناممکن ہو جائے گی. اچھا, تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس لیے یہ رپورٹ جو ہے یہ رپورٹ کروائی گئی تھی, یہ شائع کروائی گئی. میں پھر کہتا ہوں زائنس جو لابی ہے اس کے پیچھے ہے. اچھا, جانی انہوں نے, کیونکہ میں نے اس کا نیازی صاحب ڈیٹا دیکھا ہے, پچھلے 20 سال میں اس طرح کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے, نہ ہی کوئی. جی شاید میں غلط ہوں. IAEA نے جب لاسٹ ٹائم میرا خیال میں آج سے کوئی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے انہوں نے یہ وزٹ کیا تھا, ایران نے خود کروایا تھا. انہوں نے ایک رپورٹ بھجوائی, جو بھی اس وقت جو لوگ آئے تھے جنہوں نے آ کے اس کو وزٹ کیا تھا, انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی. اب مجھے ایگزیکٹ جو ہے نا, میں اس رپورٹ کی بات نہیں کر رہی, میں اس رپورٹ کی بات کر رہی ہوں جس میں 60% سے زائد کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ 60% سے زائد یورینیم جو ہے وہ افسودگی کی جا رہی ہے. اس طرح کی پہلے ماضی میں کوئی رپورٹ نہیں آئی. انریچ ہوگی نہیں, یہ دیکھیں اسی رپورٹ کی بنیاد پر یہ جو اور یہ اس کے پیرالل یہ بھی رپورٹ ہے کہ وہ تو ایٹامک پاور بن چکا ہے, آفیشیل وہ ٹیسٹ بھی کر چکا ہے ایٹامک. اچھا, ویسے ایران کے حوالے سے کرنا صاحب کی طرف جاتے ہیں. کرنا صاحب, IAEA نے جو ریڈیشن کا لیول انکریز ہونے کی خبر دی ہے, لیکن IAEA کی اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی اتھارٹیز کے ساتھ ان کی بات ہو گئی ہے اور ان کے مطابق ریڈیشن کا لیول انکریز نہیں ہوا.
اب دو سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے، ایک یہ ہے کہ ریڈیشن کا لیول انکریز ہو گیا، یہ بھی آئی اے ای اے کی رپورٹ ہے. دوسری جانب آئی اے ای اے کی ہی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ایران کہہ رہا ہے، اس بات کی تردید کر رہا ہے. اب سچویشن ایگزیکٹلی یہ ہے کہ اگر واقعی انکریز ہو گیا تو پھر اس سچویشن میں کیا ہوگا. سیکنڈلی اگر یہ انکریز نہیں ہوا ہے تو آپ کے خیال میں اسرائیل کے اوبلیگیشنز ہیں، اسرائیل کی جو بریچ ہے وہ کس لیول تک پھر اس سچویشن میں جا سکتی ہے اگر واقعی لیول انکریز ہوتا ہے تو؟ کرنا صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میں ایکچولی آپ سے پہلے میرا رابطہ منقطع ہو گیا تھا میرا خیال ہے. I was unable to hear you. ابھی مجھے آپ کا آخری سمجھ آیا. آئی اے ای کے بارے میں پوچھا ہے آپ نے نا؟ جی میں نے، آپ نے کوشچن میرا اچھا، سن لیا یا ریپیٹ کر دوں؟ اگر آپ کر دیں تو آئی تھنک میں اٹ ول بی ریپیٹ ایزی کر فار می دیتی ٹو ہوں. ٹیل سر یو. آئی اے ای کی رپورٹ کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جو اس نے رپورٹ دی ہے یورینیم کی افسودگی کے حوالے سے کہ 60% سے زائد بڑھ گئی ہے. اس کے ڈائریکٹرز نے اسی ہفتے کی یہ رپورٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آئی اے اے نے پہلے وہ رپورٹ دی تھی، اس کے بعد اب اس نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی ہے. اس نے بتایا کہ یہ جو ریڈیشن کا لیول انکریز ہونے کی خبر ہے، آئی اے اے نے اس پہ کہا ہے کہ اس نے ایرانی اتھارٹی سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے اور ان کے مطابق ریڈیشن کا لیول انکریز نہیں ہوا. اگر وہ واقعی انکریز ہو گیا تو پھر اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو ساتھ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ تردید بھی آ گئی نا کہ ابھی انکریز نہیں ہوا، اور یہ بھی سیم آئی اے کی جانب سے ہی آئی ہے یہ والی سٹیٹمنٹ بھی. تو پھر اس صورت میں اگر واقعی انکریز ہوتا ہے، ایٹمی پاور بن جاتا ہے جو ہے ایران، کیونکہ وہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ جتنا انکریز ہو گیا ہے وہ ایک ہفتے سے ایک مہینے کے اندر 9 ایٹم بم بنا سکتا ہے ایران. تو پھر اس صورت میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اسرائیل کے اوبلیگیشنز یا اسرائیل کی بریچ وہ کس لیول تک جا سکتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ سے یہ بتاؤں، یہ آئی اے ای کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. میں ٹھیک بڑا سیریسلی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. امریکہ کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو تھے وہ عراق کے اندر موجود تھے. ٹھیک. عراق پورے کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، ڈیسیمیٹ کر دیا، اور بعد میں کہا جی کہ نہیں، وہ ٹونی بلیئر کہتا تھا دیٹ اسٹوپڈ فیلو کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں انفارمیشن غلط پہنچی ہے. تو یو نیور نو کہ کچھ عرصے کے بعد حالات خدا نہ خاصا کہ ایران کے لیے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آئی اے والے کہیں جی کہ نہیں، وہ میرا خیال ہے ہمیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں تھی یا ہم نے اس کو غلط ریڈ آؤٹ کیا، اور یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں صرف بہانے ہیں. تو اسرائیل کا تھانیدار لگا پوری دنیا کا کہ جی اس کو 1600 کلومیٹر دور ایک ملک ہے اور اس کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے، تو دے فیل کہ نہیں جی ہم لوگ تھریٹن ہو گئے اور ہم نے سارے کے سارے اخلاص سے کر دینا ہے. کرنے صاحب اسرائیل کہاں سے تھریٹن ہو گیا؟ وہ تو اتنی دور بیٹھا ہے، وہ تو اس کا نہ تو کوئی بارڈر ان کا کوئی بارڈر میچ کرتے آپس میں. وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بھی یہ کہا کہ اسرائیل کہاں سے تھریٹن ہو گیا کہ جی یہ سارے کے سارا ہو گیا. انہوں نے اس کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ یورینیم کا وہ آگے لے کے چلے گئے افزودگی کا، اور پھر وہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی وہی اب آئی تھنک کہ پوری دنیا بھی بڑی میچور ہو گئی ہے اور وہ دے انڈرسٹینڈ کہ جی وہ پرانے سلسلہ سارا نہیں چلے گا. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے بدماش کے بیہسٹ کے اوپر ایک اس کی جو چھوٹی پراکسی اسرائیل کی شکل کے اندر موجود ہے، وہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر دندناتی پھر رہی ہے. اینڈ دے آر ایکچولی جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے خلاف کوئی انسانیت کی بات کریں، یونائٹڈ نیشن یہ اس طرح کی فضول قسم کی آرگنائزیشن، کسی کا کوئی گزر، کسی کا کوئی پاس نہیں ہے. یہ نا آپ سوچیں نا، یہ اس قدر ظالم اور درندے ہیں کہ وہاں پر بچوں کو کھانا نہیں پہنچانے دے رہے. ڈو یو تھنک کہ مطلب یہ کسی طرح کی ان کو کچھ سمجھ ہوگی یا ان کے اندر کوئی انسانیت کی کوئی ربق ایک لحاظ سے موجود ہوگی؟ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ایکچولی مجھے تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ ایران کو سارے کے سارا پتا تھا، ایران کی لیڈرشپ کو، ایران کی ملٹری لیڈرشپ کو پتا تھا کہ ہاں ادھر چیزیں کوک اپ ہو رہی ہیں، the things are taking a nasty shape، غلط ہو رہا ہے. تو ان کے اینڈ پہ کیا تیاری تھی؟ ایکچولی یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے. میں آپ سے بتاؤں کہ پہلے ہی حلے کے اندر جو ہے انہوں نے پوری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ایئر فورس کی، وہ ساری کی ساری آرمی کی، جو ریولوشنری گارڈ سے ان کے سارے کمانڈرز کو انہوں نے ختم کر دیا. یعنی اس سے بڑا ڈی مورلائزنگ فیکٹر کیا کسی ملک کے ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے؟ اور اب ایرانی عوام کا آپ سوچئے کہ وہ کس طریقے سے ساری چیزوں کے ایک لحاظ سے جھیل رہے ہوں گے. اب سے
کہ یہ وہ چیز آتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی مسلح افواج عوام سارے اکٹھے ہوتے ہیں یکجان ہو کے اور پھر وہ دشمن پہ ایک لحاظ سے ٹوٹ پڑتے ہیں. دیکھیں میں تو آپ سے کہوں کہ جو کچھ اسرائیل نے ایران کے ساتھ کیا یا اس سے پہلے جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل کسی طرح کی مطلب جس کو کہتے ہیں نرمی کے سلوک کا مستحق نہیں ہے, اور اس کو اگر کوئی بھی ملک صفحہ ہستی سے مٹاتا تو میرے خیال اس سے بہتر کام کوئی نہیں ہوگا. آپ یہ بتائیں نا کہ کیا کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے whatever they are doing basically in Gaza, سر کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, سیریا کی بات کریں, ٹھیک ہے, حماس کی لیڈرشپ کو انہوں نے ایران کے اندر مارا. پھر ایک اور چیز بھی میں آپ سے بتاؤں, درست کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارے پاس ڈاکومنٹس اسماعیل ہنیا کو مارا تھا, اسماعیل ہنیا کو شہید کیا تھا, درست کہہ رہے ہیں, بالکل وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا پھر ابھی دیکھیں نا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی ایکوریٹ انٹیلیجنس اویلیبل تھی اسرائیل کو ان دی شیپ آف, جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ایران کے غدار موجود ہیں ان کی اپنی صفوں کے اندر موجود تھے, اور وہ تمام لیڈرشپ جب اکٹھی تھی ملٹری کی اور وہاں پہ ایک لحاظ سے انہوں نے اٹیک کیا, اور دیکھیں they were all gone. تو اس طرح تو نہ جنگیں لڑی جاتی ہیں, نہ آپ کو کوئی اس طرح کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ شہید مارٹائر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے. نہیں, اب ہم وی آر نو مور پریپیئرڈ. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں دیٹ واز دی گولڈن اپرچونٹی. حزب اللہ اور حماس کو پوری قوت کے ساتھ لانچ کرنا چاہیے تھا اگین اسرائیل. the things would have been actually different. اب سچویشن جو ہے نا اس جس کو کہتے ہیں سلپنگ آؤٹ آف دی ہینڈز, لائک جس کو کہتے ہیں وہ سینڈ ہوتی ہے ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. اب لیٹس سی نیکسٹ, میں سمجھتا ہوں کہ 48 to 72 hours are going to be very very important کہ ہاں اب یہ چیزیں کیسے چلنی ہیں, کس طریقے سے چلنی ہیں, ایران اپنے آپ کو کیسے سنبھالتا ہے, کیسے وہ لے کے چلتا ہے. اب تو کوئی اس کی تو ضرورت ہے کوئی نہیں, اعلان جنگ تو ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ یہ اپنی چیزوں کو, اپنے ویپنز کو, اپنے میزائلوں کو کس تندہی کے ساتھ, کس پھرتی اور مہارت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف استعمال کرتے ہیں. That is the question actually to be asked. اب دیکھیں نا امریکہ ایک طرف کہتا ہے کہ جی نہیں ہم اس ساری چیز کے اندر نہیں, تو سارے کے سارے اسرائیل نے کیا. انہوں نے کہا خبردار آپ جو ہمارے اڈے ہیں اس پہ آپ نے نہیں آنا بھائی, بیکاز ہم آپ کے خلاف نہیں آئے. آپ امیجن کریں دے آر پوری دنیا کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں. یہ سارے دونوں ملے ہوئے ایک لحاظ سے, اور نیچرلی جو اس خطے کے مسلم ممالک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ایک لحاظ سے ملے ہوئے ہیں. تو بڑا ایک عجیب سی میں کہوں گا کہ ایک ایسی یہ سارا میں یہ کہوں گی کرنا صاحب, یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر پاکستان بھارت کی جنگ جو ہے ایک فون کال پہ ڈونلڈ ٹرمپ بند کروا سکتے ہیں, یعنی کہ وہ سیز فائر کروا سکتے ہیں, تو چلیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک لمحے کے لیے ہم سٹیٹمنٹ پکڑ لیتے ہیں, وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دن پہلے ان کو پتا چلا تھا. بھئی اگر آپ کو ایک دن پہلے پتا چل گیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی لاسٹ مومنٹ پہ مجھے اس لیے بتایا گیا تاکہ وہ میں رکوا نہ سکوں, تو جب آپ لگی ہوئی جنگ کو ایک فون کال پہ رکوا سکتے ہیں تو پھر آپ ایک دن پہلے کیوں نہیں رکوا سکتے اپنے ہی بچے کو کہ آپ نہیں حملہ کریں گے ایران پہ. آپ ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں کچھ دن پہلے اپنے لوگوں کے لیے جو سفر کے حوالے سے, اور لیکن آپ جنگ نہیں رکوا رہے. اسٹرینج سر. فائزہ ایک تھوڑا سا نا آپ میں دیکھوں کہ یہ جو امریکہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں جی, اٹ از ود سچ سیٹنک ڈیزائنز کہ یہ دنیا کے جس خطے میں جس ملک کے اندر گیا اس کو کھانی تو منہ کی پڑی ہے, لیکن اس سارے ملکوں کو اس نے طاقت و تراج تباہ و برباد کر دیا. چاہے آپ ویتنام کی بات کرتے ہیں, آپ سیریا کو لے لیں, آپ لیبیا کو لے لیں, آپ یمن کو لیں, آپ آگے چلے جائیں افغانستان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب ابھی لائک ایران کی آپ جیسے بات کرتے ہیں, اچھا اس سے آگے چلیں تھوڑا سا, ان کا اپنا اتحادی یعنی آپ یوکرین کی بات کریں. ڈو یو تھنک کہ یوکرین کی جنگ یہ نہیں روک سکتا تھا امریکہ؟ بالکل روک سکتے تھے, بٹ ایکچولی وہ جب شیطانی فطرت ہوتی ہے نا فائزہ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. وائی؟ بیکاز یہ ان کے پورے ملک کیسے چل رہے ہیں, اسلحہ سازی کی فیکٹریوں سے چل رہے ہیں. انہوں نے اپنا مال پانی بنانا ہے, اپنا اسلحہ بیچنا ہے, اپنا گولہ بارود بیچنا ہے. اینڈ ٹیسٹنگ گراؤنڈ واز یوکرین, اور یوکرین آج تباہ و برباد ہو گیا اس جوکر کے ہاتھوں. اور آپ یہ دیکھیں کیا حال بچا ہے, مطلب یوکرین یوزڈ ٹو بی دی موسٹ بیوٹیفل کنٹری, اینڈ سی واٹ از دی اسٹیٹ اوور دیئر. لائک وائز جس ملک کے اندر بھی یہ اس کے کالے پیر گئے ہیں امریکہ کے, اس ملک کے اندر ایکچولی اس کے بعد دوبارہ گھاس اگ نہیں سکی. میں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کرنے صاحب آپ کی. جی جی
کرنے صاحب آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. میں یہی پوائنٹ جو ہے میں نیازی صاحب سے بھی ڈسکس کروں. نیازی صاحب 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک جو اسرائیل کا کردار ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. علاقہ میں جس طرح سے میں ابھی ریسنٹلی جو اسکیلیشن ہوئی ہے پاکستان بھارت کی اس کا چھوٹا سا ایگزامپل کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے خطے میں بلی بنا ہوا تھا انڈیا جو ہے بھارت, اوکے, ابھی جہاں پہ جو جس طرح کی چاہے وہ بدماشی کر سکتا ہے, پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب اور ٹھیک ٹھاک جواب دے کے نا اس کو ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے کہا کہ جی اس نے غزہ پہ حملہ کیا اور کہا کہ جی یہ میرا حق دفاع ہے کیونکہ حماس نے مجھ پہ اٹیک کیا. پھر اس نے یمن پہ بھی حملہ کیا ہے, شام پہ بھی حملہ کیا ہوا ہے, لبنان پہ بھی حملہ کیا ہوا ہے, تہران میں بھی, ہارٹ آف ایران جس کو کہا جاتا ہے وہاں پہ اس نے نشانہ بنایا اسماعیل ہنیہ کو. اب آج یہ اٹیک بدماش بن گیا اب اسرائیل, اب اس کو کون نتھ ڈالے گا؟ امریکہ تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا کھلی, اب وہ اور تو کسی کے کنٹرول میں ہے نہیں اسرائیل. دیکھیں یہ یورپین یونین جو نیٹو فورسز ہیں یہ کس لیے بنائی گئی ہیں؟ لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں ان کا رول یہی ہے نا کہ جب جس ملک میں کوئی دوسرا ملک جارحیت کرتا ہے یا ظلم و زیادتی کرتا ہے تو نیٹو فورسز کو جو ہے نا وہاں پہ لانچ کیا جائے. لیکن وہاں پہ تو نہیں رکوا سکے, وہاں پہ تو یو این فیل ہے, فلسطین کے حوالے سے یو این فیل ہے. اصل بنیادی وجہ کہ جس طرح اسرائیل نے جس طرح یہ اٹیک کر کے جو اٹامک ان کی سائٹس کو نشانہ بنایا, جس طرح ملٹری جو انسٹالیشن کو نشانہ بنایا, یعنی نتنز کے میں مجھے بتایا گیا, جو مجھے پتہ چلا ہے کہ 80 کلومیٹر جو ہے نیچے ڈیپتھ میں ان کے جو اٹامک سائٹس تھی اس کو انہوں نے ہٹ کیا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ پر یعنی پرشیا کے اندر, ایران کے اندر انہوں نے اپنی فورس اتاری یا اپنے بندے یا موساد نے کا جو نیٹ تھا وہ انہوں نے آگے لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا, جرنیلوں کو ان کو. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران ہے, ایران کی جو انٹیلیجنس ہے نا اس کے اندر جو لیپسز ہیں, وہاں کے لوگ جو بک چکے ہیں انہوں نے اسرائیل کو نا وہ دیکھو ایکوریٹ بڑا پریسائز اور ایکوریٹ ان کے جو ٹارگٹ ٹھیک ہوئے ہیں. اسماعیل ہنیہ بھی بڑا ایکوریٹلی بتایا گیا تھا کہ کہاں پہ ہیں, ابھی بھی بڑا ایکوریٹلی ان تک انفارمیشن پہنچی ہے. یہ انفارمیشن ان کے اس کا مطلب ان کی جو پراکسی ہے وہ ایران کے اندر ہے, ایران کے لوگ بک چکے ہیں اور وہ ان کو جو انفارمیشن دے رہے ہیں. جب تک ایران اپنی صفوں میں سے ان ایلیمنٹس ان جو سپائنگ کر رہے ہیں, جو سپائی ہیں اسرائیل کے, ان کو ختم نہیں کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کاؤنٹر جو ہے نا وہ کوئی جو ریٹیلیشن دے سکیں گے اور اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نکلیں گے. دیکھیں ابھی انہوں نے 100 ڈرون یعنی ریٹیلیٹ کی تھا, ریٹیلیٹ طور پر انہوں نے 100 ڈرون بھیجے اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کی جو ہے نا ٹیریٹری سے باہر انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ روک دیا, ضائع کر دیا ہے. تو اس طرح پہلے تو ایران کو چاہیے اپنی جو ایران نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کا جواب دینا ہے. اس کا جواب درست میں 100% ایگری کرتی ہوں. کوئی یو این نے بیچ میں نہیں آنا, یو این تو فلسطین کو نہیں روک سکا, فلسطین کے معاملے پہ نہیں اسرائیل کو روک سکا, یو این کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ یو این میں جہاں 15 لوگ جو ہیں وہ قرارداد لے کے آتے ہیں اور ایک امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے, تو وہاں پہ اس نے اسرائیل کے خلاف قرارداد آنے ہی نہیں دینی. پرابلم یہ ہے اس میں اکیلا ایران نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. ابھی غزہ کے اندر جیسے کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ٹرک جو ہے کھڑے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, پورے بچے بلک رہے ہیں پانی کے لیے, یو این او کے ٹرک جو ہے نا ان کو بلا کیا کہ ان کو جانے نہیں دی جا. اس سے بڑی ستم سے, اور میں یہ سمجھ یو این او جو ہے نا اس کا یہ فیلئر ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. ہر بر اعظم اپنا ایک یو این او بنا لے اور وہاں پہ جو ہے وہ تمام ملکوں کے جو برابری کی بنیاد پر ان کو جو حقوق و فرائض اور اختیارات ہونے چاہیے. درست کہہ رہے ہیں. کرنا صاحب سر لاسٹ کوشچن آپ سے, شارٹلی میں چاہوں گی کہ مجھے اس کا آنسر کر دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خطے میں جنگ پھیلے گی اور فل فلیج جنگ کی طرف خدا نخواستہ صورتحال جا رہی ہے, یا کچھ دنوں کے بعد اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطے پہ جنگ کیسے پھیلے گی, کیونکہ خطے کے جو باقی ممالک ہیں وہ تو ہاتھ باندھ کے تو حضرت ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ بتائیں نا, تو جنگ تو پھیلنے سے رہی. اسرائیل کو تو آلموسٹ سارے کے سارے ماننے کو تیار ہیں, صبح کہانی بھی ختم ہو گئی ہے. تو بیسیکلی ان کو سبق جو پڑھانا تھا وہ ایران کو پڑھانا ہے. اب لیٹس سی, بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اب ایران کیسے ریٹیلیٹ کرتا ہے, کیسے اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے, کیسے اس پوزیشن سے وہ ایڈوانٹیجز پوزیشن کے اندر جاتا ہے اور کوئی بہتر ملٹری آبجیکٹیو اچیو کرتا ہے ود ان دی اسرائیل. دیٹ از دی اونلی وے کہ جہاں پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ سروائیو
کرتا ہوا نظر آئے گا. اس سے ہٹ کے اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ جو ایرانی رجیم ہے، آئی وش کہ انہوں نے تھوڑا سا آرم فورسز کے اوپر توجہ کی ہوتی، اپنے ویپنز کے اوپر، باقی سارا کچھ. لیکن ایک اور بھی بڑی ضروری میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جی اس سارے قضیے کے اندر ویئر ڈڈ یو فائنڈ، رشیا کدھر ہے، چائنا کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں جی فلاں کے ساتھ الائنس کر لیں، ریجنل الائنس ایک لحاظ سے بننے چاہیے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ جس ملک کے اوپر اگر چائنا کا کام لیکن رشیا کا اگر ہاتھ زیادہ رہا تو اس ملک کے لوگوں کو تو ایکچولی امریکہ نے یا نیٹو نے ذبح کر دیا، اسرائیل نے ذبح کر دیا. وہ تو رشیا تو اس طریقے سے نہیں نکلا. اب ایک یہ بھی بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر دیکھا جائے تو اگر ایران کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو اگلی چیز کیا آتی ہے؟ اگلی چیز تو پھر خدا نہ خاصا ہمارا نمبر ہی ایک لحاظ سے آتا ہے. تو ہمیں بڑا سیریسلی ان ساری چیزوں کے اوپر دیکھنا ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، اور ہم نے اپنے ملک کو، ہماری اوورآل جو اسٹریٹجی ہے یا اس کی ہماری اپنی پالیسیز ہیں وہ ہم نے کیسے لے کے چلنی ہے. یہ باقی تو جنگ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، یہ ہماری جنگ ہے تو ہم نے لڑنی ہے، کوئی دوسرا آ کے لڑے گا کوئی نہیں. بالکل. تو اور اس میں یہ کوئی شک ایران نہیں کی ہے. جنگ ہے. ایران بھول جائے کہ اس میں یو این آئے گا، ایران بھول جائے کہ اس میں او آئی No, سی کے no, کوئی no, اجلاس no. They have میں to کوئی fight that فیصلہ fight. کیا جائے گا. ایران کی جنگ ہے اور ایران کو چاہیے کہ یہ جنگ اپنے اون پہ یہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے نا اب اس کو جواب دے دے. یہ بھول جائے کہ کوئی اس کی مدد کرے گا. اسلامی ممالک بھی بڑی معذرت کے ساتھ صرف جو ہے مذمتی بیانات دینے کے قابل ہیں، اس وقت ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں. اگر 57 اسلامی ممالک جیسے بھی ہیں ساتھ کھڑے ہو کے اکٹھا جواب دے دیں تو اسرائیل کی ہمت نہیں آگے کسی اسلامی ملک پہ حملہ کر سکے. لیکن یونٹی نہیں ہے نا، یونٹی ہو تو پھر ہی یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بہت شکریہ رفیع اللہ خان نیازی صاحب آپ کا بھی، کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب آپ کا بھی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اس دعا کے ساتھ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں تو بہتر ہو، مسلمانوں کے حق میں بھی بہتر ہو. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.